یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ارکان اسلام میں ایک رکن حج ہے۔ اسلام کے روشن 5 ارکان میں ایک روشن رکن حج ہے۔ حج صاحب مال پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کا وفد ہیں، جو دعا مانگتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے، جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر لوگوں کو حاجی کا مرتبہ معلوم ہو جائے تو حاجی جس سواری پر سوار ہو لوگ اس سواری کو بوسہ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، حاجی کی بھی مغفرت فرما اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اس کی بھی مغفرت فرما۔ ایسا مقدس رکن ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا انتخاب فرمایا۔ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے اور کرم ہے۔ حج وہ روشن رکن ہے اسلام کا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ عرفات کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا اور نعمت کو تمام کر دیا، اور اب ہم اگر راضی رہیں گے تو اسی دین اسلام سے راضی رہیں گے۔ یہ وہ حج ہے جس کے بارے میں قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، الحج اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حج کے مہینے مشہور اور معلوم ہیں۔ شوال المکرم، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اور حج کے 5 دن جنہیں کہتے ہیں وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ 5 دن حج کے 5 دن کہلاتے ہیں۔ انہی 5 دنوں میں حج کے مناسک اور حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد ہے، ایک حج قران ہے اور ایک حج تمتع ہے۔ حج افراد میں میقات میں داخل ہونے سے پہلے حالت احرام میں آ کر خالص حج کی نیت کی جاتی ہے، اس کو حج افراد کہا جاتا ہے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا۔ اور حج قران میں
میقات میں داخل ہونے سے پہلے حالت احرام میں آ کر حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کی جاتی ہے۔ اس میں عمرہ پہلے کیا جاتا ہے لیکن بال نہیں مڑائے جاتے، اور اسی احرام میں پھر حج کے ایام میں حج کے ارکان پورے کیے جاتے ہیں، پھر یہ احرام اترتا ہے۔ اس کو حج قران کہتے ہیں۔ اور تیسرا حج جو ہے جس کے اوپر آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے حج تمتع، فائدہ اٹھانے والا حج۔ یہ وہ حج ہے کہ جس میں میقات میں داخل ہونے سے پہلے صرف عمرہ کی نیت کی جاتی ہے، پھر عمرہ کے چاروں کام پورا کرنے کے بعد حالت احرام سے باہر آ جاتے ہیں، حلال ہو جاتے ہیں، اور حج کے روشن دنوں کا انتظار مکہ مکرمہ میں کیا جاتا ہے۔ جب حج کے ایام آتے ہیں تو پھر حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور حج کی نیت کی جاتی ہے اور حج کے ارکان پورے کیے جاتے ہیں۔ اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ حج کیا ہے؟ حج اصل میں 3 فرائض اور 6 واجبات کے ادا کرنے کا نام حج ہے۔ فرض اگر چھوٹ جائے گا تو حج ہی نہیں ہوگا، حج فاسد ہو جائے گا، اور واجب اگر چھوٹ جائے گا تو حج تو ہو جائے گا لیکن ناقص اور نامکمل رہے گا۔ اس کو مکمل کرنے کے لیے چونکہ واجب چھوٹ گیا اس لیے ایک بکرے کی قربانی ہم کو دینی ہوگی، یعنی دم دینا ہوگا۔ تو 3 فرائض اور 6 واجبات کے ادا کرنے کا نام حج ہے۔ پہلا فرض ہے حج کی نیت سے احرام باندھنا اور لبیک پکارنا۔ دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ، یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، وقوف کرنا۔ اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت کرنا۔ حج کے 6 واجبات میں پہلا واجب ہے وقوف مزدلفہ، یعنی مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ دوسرا واجب ہے شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ تیسرا واجب قربانی کرنا۔ چوتھا واجب مردوں کے لیے حلق کروانا، عورتوں کے لیے قصر کروانا۔ پانچواں واجب حج کی سعی کرنا، اور چھٹا واجب ہے طواف ودا کرنا۔ اس طریقے سے 3 فرائض اور 6 واجبات کے ادا کرنے کا نام حج ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ ہمارے جگمگاتے ہوئے روشن اور چمکدار شب و روز مکہ مکرمہ میں گزر رہے ہیں۔ ہمارے زیادہ تر اوقات حرم محترم میں گزر رہے ہیں۔ کبھی ہم نفل طواف کر رہے ہیں، کبھی حدود حرم سے باہر جا کر وہاں سے احرام کی چادر پہن کر آ کر نفل عمرہ کر رہے ہیں، اور حج کے دنوں کا بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ حج کے 5 دن جو ہم کو گناہوں سے ایسا پاک کر دینے والے ہیں جیسا کہ ہم ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے شب و روز اسی خیال میں، اسی تصور میں گزر رہے ہیں۔ حرم محترم میں کبھی کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے، کبھی حتیم میں جا کر میزاب رحمت کے نیچے، جس کو نیک لوگوں کا مصلی کہا جاتا ہے، میزاب رحمت وہ پرنالہ ہے، وہ پنڈال ہے جو سونے کا بنا ہوا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو کعبۃ اللہ کی چھت کا پانی اسی میزاب رحمت کے ذریعے سے حتیم میں گرتا ہے، اور جہاں یہ پانی گرتا ہے اس کو نیک لوگوں کا مصلی کہا جاتا ہے۔ حتیم میں نماز پڑھنا کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنا ہے، کیونکہ حتیم یہ کعبۃ اللہ ہی کا ایک حصہ ہے، اور حتیم میں نیک لوگوں کا مصلی۔ جب بھی حتیم میں ہم پہنچے تو دیکھ لیں کہ پانی میزاب رحمت کا کہاں گرتا ہوگا، وہیں پر ہم نماز پڑھیں، کیونکہ یہ نیک لوگوں کا مصلی ہے۔ الحمدللہ حج کے دن قریب آ گئے۔ ہمارے معلم نے، ہمارے ٹور آپریٹر نے اعلان کر دیا کہ حاجیوں اور حجنوں حج کی تیاری کر لو۔ 7 تاریخ کو رات میں ہم کو مینا کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو
8 ذوالحجہ کو زوال سے پہلے پہلے مینا پہنچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذوالحجہ کو ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز مینا میں ادا فرمائی، اور اس کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ لیکن آج لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، یہ لاکھوں کے مجمع کو 8 تاریخ کو مینا پہنچا دینا ظاہر ہے کہ ناممکن سی بات ہے، اس لیے یہ روانگیاں 7 تاریخ ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے معلم نے اعلان کر دیا ہے، ہمارے ٹور آپریٹر نے اعلان کر دیا ہے کہ 7 تاریخ کو رات میں ہم کو مینا کے لیے روانہ ہونا ہے، ہم کو حج کے 5 دن کی تیاری کرنا ہے۔ ایک چھوٹا بیگ، اس میں ضرورت کا ہمارا سامان، ایک دری ہے، ایک تکیہ ہے، ایک چادر ہے، ایک جوڑا کپڑا، 2 جوڑا کپڑا ہے، اس کے علاوہ قرآن پاک ہے، دعاؤں کی کتاب ہے، تسبیح ہے، کچھ کھانے پینے کا سوکھا سامان، مٹھائی چوڑا وغیرہ ہے، یہ سب ہم رکھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹوٹی والا لوٹا بھی رکھ لیں تاکہ مینا میں وضو وغیرہ کرنے کے لیے وہ کام آ جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز قربانی ہے، انہی 5 دنوں کے اندر ہم کو ایک واجب ادا کرنا ہے، قربانی۔ اگر ہم نے حج کمیٹی میں قربانی کا پیسہ بھر دیا ہے، یا مکہ مکرمہ کے بینک سے ہم نے قربانی کا کوپن لے لیا ہے، یا مکہ مکرمہ میں جو مدرسہ سہولتیہ ہے وہاں سے قربانی کا کوپن ہم نے لے لیا ہے، تو وہ لوگ ہم کو قربانی کا وقت بتا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں وقت تمہاری قربانی ہوگی، اب ہم کو قربانی کا پیسہ ساتھ میں لے جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر ہم نے حج کمیٹی میں بھی پیسہ بھی ہم کو ساتھ میں لے جانا ہے۔ یہاں ایک بات بہت خیال رکھیں، کوئی اجنبی آدمی ہماری بلڈنگ کے اوپر ہمارے کمرے میں آئے گا اور ہم سے کہے گا کہ فلاں فلاں بینک کے اندر اتنے میں قربانی کا کوپن مل رہا ہے، 400 ریال میں، 450 ریال میں، ہم تم کو 300 ریال میں قربانی کر دیں گے، اور ابھی پورا پیسہ بھی مت دو، ابھی صرف 50 ریال دے دو یا 100 ریال دے دو، اور باقی کا پیسہ جب تم اپنے ہاتھ سے قربانی کر لینا اس وقت دینا۔ تو یاد رہے کہ ایسے اجنبی کے جھانسے میں نہ آئیں، یہ اکثر دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے جھانسے میں بالکل نہ آئیں، ان کے دھوکے میں بالکل نہ آئیں۔ اگر ہم نے کوپن نہیں دیا ہے، پیسہ نہیں بھرا ہے قربانی کا، تو اپنے ہاتھ سے انشاءاللہ قربانی کریں گے۔ 400-500 ریال قربانی کا اپنے پاس رکھ لیں، 400-500 ریال ہمارا، 400-500 ریال جو ہے ہماری حجم کا۔ اس کے علاوہ 100 ریال اور مزید خرچے کے لیے بھی رکھ لیں تاکہ وہاں کچھ خرید و فروخت کے اندر جو ہے ہم کو کام آ سکے۔ اب ہم کو حج کی تیاری، حج کی نیت ہم کو یہی کرنا ہے۔ اگر عزیزیہ کے اندر ہمارا قیام ہے تو اس بات کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ اب ہم حرم شریف جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ حج کے 5 دنوں میں بسیں بند ہو جاتی ہیں، عزیزیہ سے ہم بس کے ذریعے حرم شریف نہیں جا سکتے۔ اس لیے بہتر یہ ہے، اگر ٹیکسی سے اگر ہم جانا چاہیں تو ہزاروں روپیہ اس کا کرایہ دینا پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر عزیزیہ کے اندر ہمارا قیام ہے تو ہم اپنی بلڈنگ ہی کے اندر غسل وضو سے فارغ ہو جاویں، احرام کی چادر پہن لیویں، سر ڈھانپ کر 2 رکعت نماز تحیۃ الاحرام کی ادا کر لیویں، سلام پھیر کر سر کھول دیویں، اور یہیں بیٹھے بیٹھے حج کی نیت ہم کر لیں اور لبیک پکار لیں۔ یہ حج کا پہلا کام، حج کا پہلا فرض جو ہے ہم سے ادا ہو گیا۔ لیکن اگر عزیزیہ میں ہمارا قیام نہیں ہے بلکہ گرین کیٹیگری کے اندر ہم حج کر رہے ہیں، حرم شریف سے قریب اگر ہمارا قیام ہے، تو اب تو بہتر یہ ہے کہ ہم حرم شریف پہنچیں، اپنی بلڈنگ پر ہم خوب اچھی طریقے سے غسل وضو سے فارغ ہو جائیں گے اور احرام کی 2 چادریں پہن لیں گے۔ ہماری ماں بہنیں جو ہیں وہ بھی غسل وضو سے فارغ ہو کر اپنے سر پر رومال باندھ لیں گی، پوری طریقے سے تیار ہو کر۔ اب گرین کیٹیگری میں ہے، اس لیے 15-20 منٹ 25 منٹ کا پیدل کا راستہ حرم شریف کا ہے، ہم حرم شریف پہنچے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ظہر کی نماز کے بعد
یا ظہر کی نماز کے لیے یہ عمل کریں تاکہ مکروہ وقت نہ ہو اور نفل نماز وغیرہ جو پڑھنی ہے وہ ہم آسانی کے ساتھ پڑھ لیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت چونکہ مکروہ وقت ہوتا ہے، نفل نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد یہ عمل ہو۔ حرم شریف پہنچ کر ہم کو سب سے پہلے ایک نفل طواف کرنا ہے۔ یہ نفل طواف حالانکہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں لیکن ابھی حالت احرام میں ہم نہیں آئے ہیں، اس لیے یہ نفل طواف سر ڈھانپ کر ہوگا اور اس کے اندر استوا بھی نہیں ہوگا اور رمل بھی نہیں ہوگا۔ ساتوں چکر ہم بھی سادہ سادہ لگائیں گے اور ہماری مستورات بھی ساتوں چکر سادہ سادہ لگائیں گے۔ 8واں استلام کرنے کے بعد 7 چکر جب پورے ہو گئے، 8واں استلام ہم نے حجر اسود کا کیا، اس کے بعد وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہتے ہوئے ہم مقام ابراہیم کے پیچھے آئے۔ 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف کی ہم ادا کریں گے۔ اگر یاد ہے تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل واللہ پڑھیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد یہ ہمارا نفل طواف ہو گیا۔ اب ہم کو حالت احرام میں آنے کے لیے 2 رکعت مزید پڑھنا ہے، یہ بھی نفل ہے اور اس نماز کا نام ہے تحیۃ الاحرام۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الاحرام کی، واسطے اللہ کے، روبرو کعبۃ اللہ کی، اللہ اکبر۔ اگر یاد ہے تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل واللہ پڑھ لیں، اور اگر یاد نہیں ہے تو جو بھی سورہ یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلا کام ہم اپنے سر کو کھول دیں گے اور سر کو کھول کر وہیں بیٹھے بیٹھے مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھے بیٹھے ہم بھی، ہماری حجن بھی حج کی نیت کریں گے۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ نیت کرتا ہوں میں حج کی، اے اللہ تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری جانب سے اسے قبول فرما۔ ہماری حجن ماں بہنیں بھی کہے گی نیت کرتی ہوں میں حج کی، اے اللہ تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری جانب سے اسے قبول فرما۔ نیت کرنے کے بعد ابھی حالت احرام میں ہم نہیں آئے ہیں، اس کے لیے جیسے کہ عمرہ کے 4 کام میں ہمارا یہ مذاکرہ ہو چکا ہے کہ نیت کرنے کے بعد جب تک کہ ہم 3 مرتبہ لبیک نہیں پکاریں گے جب تک کہ حالت احرام میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے حج کی نیت کرنے کے بعد ہماری مستورات تو آہستہ آواز میں کہ ان کی آواز صرف ان کے کانوں میں پہنچے 3 مرتبہ لبیک پڑھیں گے اور ہم بلند آواز سے 3 مرتبہ لبیک پکاریں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حج کا پہلا کام ادا ہو گیا جو فرض تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ادا کروا لیا۔ حالت احرام میں ہم داخل ہو گئے، احرام کی پابندیاں ہمارے اوپر عائد ہو گئیں، وہ ہماری پابندیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ بال کا کاٹنا، بال کا توڑنا، بال کا اکھیڑنا منع، ناخن کا کاٹنا، ناخن کا توڑنا منع، خوشبو کا لگانا، خوشبو کا سونگنا، خوشبو کا کھانا، خوشبو کا پینا منع، پیروں کی ابھری ہوئی ہڈیوں کو چھپانا منع، شکار کرنا، شکار کی طرف اشارہ کرنا منع، مردوں کے لیے سر کا، چہرے کا ڈھانکنا منع، عورتوں کا سر تو ڈھکا رہے گا لیکن چہرے کا ڈھانکنا ان کے لیے بھی منع، بدن سے میل کچیل کا نکالنا منع۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 پابندیاں
تین پابندیاں جو خاص طور پر قرآن پاک نے ارشاد فرمائی ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ رفث کہتے ہیں بے حجابی کی بات، میاں بیوی ہم بستری مباشرت تو بہت دور کی بات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی بات بھی، ایسا اشارہ بھی نہیں کر سکتے کہ جس سے شہوت ابھر جائے، اس کو کہتے ہیں رفث۔ ولا فسوق، حکم عدولی، اللہ کی حکم عدولی، اللہ کی نافرمانی جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، حالت احرام کے پہلے بھی منع تھا اور حالت احرام میں سختی کے ساتھ منع۔ جدال یعنی لڑائی جھگڑا پہلے بھی منع تھا، حالت احرام میں سختی کے ساتھ منع۔ مرد حضرات کے لیے بدن کی حیت کا سلا ہوا لباس پہننا منع، اس لیے وہ کرتا نہیں پہنیں گے، ٹوپی نہیں پہنیں گے، پاجامہ نہیں پہنیں گے، صرف دو چادریں بغیر سلی ہوئی ان کے بدن پر ہوگی، ایک لنگی ہوگی اور ایک کانے کے اوپر ہوگی۔ الحمدللہ جیسے ہی ہم حالت احرام میں داخل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوئے کہ ہمارے لیے قبولیت دعا کے دروازے کھول دیے۔ مانگو میرے بندوں اور مانگو میری بندیوں، کیا مانگتے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے تلبیہ پکارنے کے بعد سب سے پہلے ہم وہ مسنون دعا مانگیں گے جو آقا نامدار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پکارنے کے بعد مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں اور تیری جنت مانگتا ہوں، اے اللہ تیری رضا بھی دے دے، تیری جنت بھی دے دے، اور اے اللہ میں تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، تیری جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے غصے سے بھی بچا لے اور تیری جہنم سے بھی بچا لے۔ لبیک کا ترانہ حاجی اور حجر کا ترانہ ہے۔ لبیک یہ حج اور عمرہ کی پہچان ہے، ہماری زبان کے اوپر یہ لبیک کا ترانہ جاری ہوا ہے۔ 3 مرتبہ اس لبیک کے ترانے کو ادا کرنے کے بعد بس نہیں کرنا ہے، بلکہ آج تو 7 تاریخ ہے، پھر کل 8 تاریخ ہے، پھر 9 تاریخ ہے، پھر 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو جب ہم بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے اس کے پاس پہنچیں گے، اس وقت تک بار بار یہ لبیک ہماری زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ کہیں چل رہے تو لبیک، کہیں اتر رہے تو لبیک، کھانے سے پہلے لبیک، کھانے کے بعد لبیک، پانی پینے سے پہلے لبیک، پانی پینے کے بعد لبیک، سونے سے پہلے لبیک، سو کر اٹھنے کے بعد لبیک، بار بار یہ لبیک کا ترانہ ہماری زبان پر ہونا چاہیے۔ ایسا پیارا ترانہ جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بے شک تمام تعریفیں اللہ تیری ہیں اور تمام نعمتیں تیری دی ہوئی ہیں اور تمام کے تمام بادشاہت بھی تیری ہیں۔ اے اللہ تیری نعمتوں میں، تیری تعریفوں میں، تیری بادشاہت میں تیرا کوئی بھی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ترانہ اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے پوری زمین کو کہ میرا لبیک پڑھنے والا جب بھی لبیک پکارے تو تم بھی اس کے ساتھ لبیک، تم بھی اس کے ساتھ لبیک پڑھو۔ لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ یہ لبیک کا ترانہ ہماری زبان پر آنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت لبیک پکارتے تھے، لبیک اللہم لبیک، تو اوپر سے جواب آتا تھا لبیک یا موسیٰ لبیک، کہ اے موسیٰ جیسے تو ہمارے سامنے حاضر ہے ویسے ہم بھی تیرے سامنے حاضر ہیں۔ یہ وہ لبیک ہے کہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب بھی لبیک پکارتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے۔ یہ وہ لبیک ہے۔ ایک نوجوان حالت احرام میں آیا لیکن وہ لبیک نہیں پڑھ رہا تھا، ساتھیوں نے کہا کہ لبیک پڑھو لبیک پڑھو، اس کے بغیر تم حالت احرام میں نہیں آ پاؤ گے۔ اس نے کہا کہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ پھر لوگوں نے ترغیب دی تو اس نے بہت طاقت لگا کر، بہت زور لگا کر صرف 2 لفظ کہا لبیک اللہم، اور مردہ ہو کر پٹ سے زمین پر گر گیا۔
یہ وہ لبیک ہے. اس لیے بار بار یہ لبیک ہماری زبان کے اوپر جاری رہنا چاہیے. الحمدللہ حرم شریف کے اندر ہمارا یہ حج کا پہلا فریضہ ادا ہو گیا. عصر کا وقت ہو گیا, عصر پڑھنے میں, مغرب پڑھنے میں, عشاء پڑھنے میں, عشاء کے بعد اپنے گھر پر آ جائیں, کھانا کھانے میں. اب ہم کو لے جانے کے لیے بسیں لگنا شروع ہو گئی ہے. جس بس کے اندر ہم کو اطمینان کے ساتھ جگہ مل جائے, اس بس کے اوپر اپنے سامان کے ساتھ, اپنی ہنجن کے ساتھ, اپنے گروپ کے ساتھ ہم سوار ہو جائیں اور حج کا یہ مبارک سفر شروع. یہاں سے مینا جو ہے یہ تقریباً 5 کلومیٹر ہے, لیکن سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں کی تعداد میں بسیں مینا کی جانب رواں دواں ہیں. کوئی بس کے اوپر جا رہا ہے اور کوئی پیدل جا رہا ہے. اس لیے بہت دھیرے دھیرے یہ سفر ہوتا ہے. صرف 5 کلومیٹر کا یہ سفر ہے, لیکن کبھی 1 گھنٹہ, کبھی 2 گھنٹہ, کبھی 3 گھنٹہ, کبھی 4 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے. بہرحال مکہ مکرمہ سے ہم مینا پہنچے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے. ہمارے خیمے کے سامنے جا کر ہماری بس کھڑی ہو گئی. اپنی ہجن کے ساتھ اور اپنے گروپ کے ساتھ, اپنے سامان کے ساتھ ہم نیچے اترے, خیمے کے اندر داخل ہوئے. بہت بڑا بڑا خیمہ یہاں پر بنایا گیا ہے اور ہر خیمے کے اندر بستر بچھا ہوا ہے, تکیہ لگا ہوا ہے, چادر رکھی ہوئی ہے. ہر ایک کے لیے بستر تیار ہے. لیکن کوشش یہ کریں کہ ہم صرف ایک ہی بستر کے اوپر قبضہ کریں تاکہ کسی دوسرے کا حق نہ مارنا ہو. اس لیے اتنی احتیاط ضرور کریں کہ مستورات کو ایک طرف کر دیں اور مرد حضرات ایک طرف ہو جائیں. اس طریقے سے ہم مینا پہنچ کر آرام کر رہے ہیں. آج 7 تاریخ ہے. ایک بات کا یہاں پر ہم خیال رکھیں کہ عام طور پر جو ہے مغرب سے مغرب تک کے دنوں کا شمار ہوتا ہے, کہ تاریخ جو بدلتی ہے وہ مغرب سے مغرب تک کے دن شمار ہوتا ہے. لیکن حج کے 5 دن میں ایسا نہیں ہے, بلکہ حج کے 5 دن کا دن صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق پر ختم ہوتا ہے. رات ہم نے مینا میں آرام کی, تہجد سے پہلے ہم اٹھے, صبح صادق سے پہلے اٹھے, طہارت وضو سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد تہجد کی نماز اپنے خیمے کے اندر ہم نے ادا کی. صبح صادق ہوئی, ہم نے ایک مؤذن مقرر کیا, ایک امام مقرر کر دیا. ہمارے مؤذن نے اذان دی اور ہمارے امام نے نماز پڑھائی. فجر کی نماز ہم نے بعد نماز ادا کی. ہماری مستورات نے بھی, ہماری ماں بہنوں نے بھی ہم سے پیچھے تھوڑا ہٹ کے سب بندی کر کے انہوں نے بھی بعد نماز ہمارے ساتھ ادا فرمائی. سلام پھیرنے کے بعد الحمدللہ حج کا پہلا دن شروع ہو گیا. پہلا دن یعنی 8 ذی الحجہ یہ حج کا پہلا دن ہے. آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مناسک میں سے, حج کے ارکان میں سے کوئی رکن نہیں رکھا ہے. آج کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازیں دیکھنے والے ہیں. 8 ذی الحجہ کو صرف ہماری نمازیں دیکھی جائیں گی. اس کے لیے خاص طور پر حج کا پہلا یہ دن ہم کو یہ سبق دیتا ہے کہ اے حاجیوں, اے حجنوں, جیسے حج کے 5 دنوں میں پہلے دن سب سے پہلے تمہاری نماز دیکھی جا رہی ہے, اسی طریقے سے کل میدان محشر میں جب تمہارا نامہ اعمال کھولا جائے گا اس وقت سب سے پہلے تمہاری نماز دیکھی جائے گی. روز محشر کے جاگداز بود اولی پرسش نماز بود. محشر کے دن جب کہ جانیں پگھل رہی ہوں گی اس وقت سب سے پہلی پوچھ جو ہوگی وہ نماز کی ہوگی. اس کے لیے ابھی سے ہم کو اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہماری نماز بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے اور نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر ہم ادا کریں اور ہماری نماز جاندار ہو جائے, شاندار ہو جائے. اس کے لیے نماز کے ظاہر کو, باطن کو بنانے کی ابھی سے کوشش مشق کریں کہ میرا قیام صحیح ہو, میرا رکوع صحیح ہو, میرا سجدہ صحیح ہو, میرا قاعدہ صحیح ہو. نماز میں پڑھی جانے والی جو چیزیں ہیں, ثنا ہے, سورہ فاتحہ ہے, سورتیں ہیں, رکوع سجدے کی تسبیحات ہیں, التحیات ہے, درود ابراہیم ہے, دعائے معصورہ ہے, دعائے قنوت ہے, یہ سب میں صحیح ادا کرنے والا بنوں. اس کے ذریعے سے, اس کے ارکان اور اذکار کے ذریعے سے نماز کا ظاہر بنے گا اور نماز ہماری شاندار بنے گی. ساتھ ہی ساتھ نماز کو جاندار بھی بنانا ہے اور نماز جاندار بنانے کے لیے اس کا باطن بنانے کی کوشش کریں.
اور نماز کا باطن بنتا ہے نماز میں 5 باتیں پیدا کرنے سے: کلمے والا یقین، فضائل والا شوق، مسائل والا علم، اللہ والا دھیان اور اخلاص والی نیت۔ یہ 5 چیزیں جب نماز کے اندر داخل ہو جاتی ہیں اور نماز میں پیدا ہو جاتی ہیں تو نماز شاندار بنتی ہے، اور جب نماز جاندار اور شاندار بن جاتی ہے تو قرآن نے فیصلہ سنا دیا ہے: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ بے شک نماز تمام فحش باتوں سے، تمام بری باتوں سے اور تمام گناہوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ نماز کے اندر خود یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہماری زندگی کو دین کے سانچے میں ڈھال دے گی، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے سانچے میں ڈھال دے گی۔ یہ نماز کے اندر خود یہ صلاحیت اور یہ طاقت اور یہ قوت اور یہ پاور موجود ہے، مگر شرط ہے کہ ہماری نماز ہو۔ تو حج کے پہلے دن ہماری نمازیں دیکھی جائیں گی، ہم ظہر کیسے پڑھ رہے ہیں، عصر کیسے پڑھ رہے ہیں، مغرب کیسے پڑھ رہے ہیں، عشاء کیسے پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز کے اندر کتنا اخلاص ہے اور کتنا خشوع ہے، کتنا خضوع ہے، یہ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اپنے وقت پر نمازوں کا اہتمام و جماعت ہم کرنے والے بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گروپ کے اندر کچھ نوجوان ایسے تیار ہو جائیں جو خیمے سے باہر نکل کر پورے طور پر مشاہدہ کر لیں کہ ہمارے خیمے کا نمبر کیا ہے اور خیمے سے لگ کر جو بول بنا ہوا ہے اس بول کا نمبر کیا ہے، اور جو ہے اس کے سامنے کیسی پہاڑی ہے، کیسی بلڈنگ ہے، آگے بڑھ کر دیکھ لیں کہ مینا کی مسجد خیف کہاں پر ہے، اور اس کے سامنے چھوٹا شیطان کہاں ہے، اس کے آگے درمیانی شیطان کہاں ہے، بڑا شیطان کہاں ہے۔ یہ تمام چیزوں کا یہ مشاہدہ یہ نوجوان گروپ کر لے تاکہ یہ ہمارے رہبر بن جائے۔ جس وقت ہم عرفات سے واپس آئیں گے، مزدلفہ ہوتے ہوئے مینا آئیں گے، تو ہمارا یہ گروپ جو ہے ہماری رہبری کرے گا، اس کے لیے یہ خوب اچھی طریقے سے مشاہدہ کر لیں گے۔ اس طریقے سے حج کا پہلا دن خیریت کے ساتھ، حسن و خوبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 9 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے عرفات تشریف لے گئے تھے، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ لاکھوں کا مجمع ہے اور سب کا اکٹھا اس وقت میں عرفات پہ پہنچنا ظاہر ہے کہ مشکل ہے، دشوار ہے، اس لیے یہ روانگیاں بھی ایک دن پہلے یعنی 8 ذی الحجہ ہی کو عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارا معلم عشاء کی نماز کے بعد لے جا رہا ہے، ہمارا ٹور آپریٹر عشاء کی نماز کے بعد اگر عرفات لے جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، چلے جاوے۔ اگر 9 ذی الحجہ کو اگر فجر کے بعد لے جانا ہے تو اس وقت چلے جاوے۔ بہرحال معلم جیسا بھی کرے اس کے ساتھ ہم اس کا ساتھ دیں، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ حج کے 5 دن میں ہمارا افضل الذکر جو ہے، افضل الذکر ہمارا چوتھا کلمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 دنوں میں کثرت کے ساتھ جو ہے چوتھے کلمے کا ورد فرمایا ہے، اس لیے ہمارا افضل الذکر کثرت کے ساتھ ہم کو چوتھا کلمہ 5 دن پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک ذکر تو ہمارا چوتھا کلمہ ہے۔ دوسرا ذکر لبیک، یہ تلبیہ جو 7 تاریخ کو حج کی نیت کرنے کے بعد سے ہماری زبان کے اوپر جاری ہوا ہے۔ اس لبیک کو بھی بار بار ہم کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 7 تاریخ سے یہ لبیک جب شروع ہوگا تو 7 تاریخ، پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ، پھر 9 ذی الحجہ، پھر 10 ذی الحجہ کو جب ہم بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے اس کے بعد پہنچیں گے
उस वक्त तक बार बार कसरत के साथ लब्बैक भी हमारी जुबान पर होना चाहिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तीसरा जिक्र, इन्हीं 5 दिनों में दिलहिज्जा, 11 दिलहिज्जा, 12 दिलहिज्जा और 13 दिलहिज्जा, ये 5 दिन अय्याम तशरीक कहलाते हैं। और अय्याम तशरीक पे हर फर्द नमाज के बाद 9 दिलहिज्जा की फजर से लेकर 13 दिलहिज्जा की असर तक हर फर्द नमाज के बाद एक मर्तबा मर्दों के लिए बुलंद आवाज से और औरतों के लिए आहिस्ता आवाज से एक मर्तबा तकबीर तशरीक पढ़नी चाहिए। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो चाहे ये 9 दिलहिज्जा हमारी अरफात में हो, चाहे मिना में हो, 9 दिलहिज्जा की फजर का जैसे ही सलाम फेरा जाएगा, हम पहले एक मर्तबा तकबीर तशरीक पढ़ेंगे और उसके बाद 3 मर्तबा लब्बैक पुकारेंगे। ये 3 अज़कार हम खास तौर पर ज़हन में रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह मिना पहुंचे और मिना से रवाना हुए इशा की नमाज के बाद, या कि 9 दिलहिज्जा को फजर की नमाज के बाद अरफात के लिए रवाना हुए। हज का सफर तो ऐसा सुहाना सफर है कि इसमें पैदल चलने की बहुत बड़ी फजीलत है। एक एक कदम के ऊपर हरम की नेकियों में से 700 नेकियां मिलेंगी। अगर पैदल हम चल रहे हैं, एक एक कदम पर हरम की नेकियों में से 700 नेकियां मिलेंगी और हरम की एक नेकी 1 लाख के बराबर है। इस तरीके से 700 नेकियां 7 करोड़ नेकियों के बराबर। अगर हम पैदल चल रहे हैं तो सीधा कदम उठाएं तो 7 करोड़ नेकियां, फिर बायां कदम उठाएं तो 7 करोड़ नेकियां, फिर सीधा कदम उठाएं तो 7 करोड़ नेकियां। हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां मिलेंगी। ऐसी फजीलत है। लेकिन मैं इस बात को मशवरा देते हैं कि जैसे कि हमको मिना के अंदर अपना खैमा मालूम नहीं था, इसलिए मजबूरी की हालत में मक्का मुकर्रमा से मिना हम बस के जरिए से आए। इसी तरीके से अरफात के अंदर हमको अपना खैमा मालूम नहीं है, इसलिए हम इस बात का मशवरा देते हैं कि यहाँ से अरफात का सफर तो हम बस के जरिए से या रेल के जरिए से करें। अगर हिम्मत है पैदल चलने की तो पैदल भी जा सकते हैं और उसकी फजीलत हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक दुश्वारी ये आएगी कि जैसे ही अरफात की हद शुरू होती है, हुदूद अरफात जैसे शुरू होते हैं, तो सीधे हाथ की जानिब जो मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद निमरा है और बाईं जानिब एक पहाड़ी है जिसका नाम जबल रहमत है। इन दोनों के दरमियान में वकूफ करना अफजल है। इसलिए हमसे पहले जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उन्होंने आकर यहाँ वकूफ कर दिया है। अब इनको पार करके जाना कारेगार बहुत मुश्किल काम है। और ये मजमा ऐसा होता है कि अगर ये मजमा खड़ा हुआ है और इसके अंदर हम घुस गए और इनके अंदर अगर प्रेस हो गए, दब गए, हमारे पैर जमीन से उखड़ गए, तो ये मजमा और ये रेला दूर तक ऐसे चले जाएगा कि हमारे कदम जमीन पर टिके हुए भी नहीं रहेंगे और बहुत दूर तक हम चले जाएंगे। ऐसी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और घूम कर जाना हमारे लिए बहुत दुश्वार है, क्योंकि बहुत ही बड़ा फासला है। इसलिए हम इस बात का मशवरा देते हैं कि यहाँ से तो हमको अरफात तक के बस के जरिए या रेल के जरिए ही जाना है। हाँ, अरफात से जब वापसी होगी तो इंशाअल्लाह हम फिर समान सफर पैदल कर चलेंगे और पैदल सफर करेंगे और एक एक कदम पर 7 करोड़ नेकियां इंशाअल्लाह लूटते हुए वापस आएंगे। अरफात पहुंचे, मुअल्लिम की और टूर ऑपरेटर की ये जिम्मेदारी है। हमको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मुअल्लिम और टूर ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कि हाजियों को, हज्जानों को 9 दिलहिज्जा को ज़वाल से पहले पहले अरफात के मैदान में पहुंचा दे। ये उनकी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अरफात के मैदान में हम पहुंच गए।
اللہ کا احسان ہے اور اللہ کا کرم ہے. یہی وہ عرفات کا میدان ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی تھی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عرفات کے مبارک میدان میں ہم کو پہنچا دیا. پہنچنے کے بعد تھوڑا آرام کر لے رہے. آرام کرنے کے بعد جب سو کر اٹھے زوال کے پہلے اگر ہو سکے ہمت ہے تو غسل کر لے گئے, کیونکہ وقوف عرفہ کے لیے غسل کا کرنا یہ سنت ہے. اگر ہمت ہے تو غسل کر لو, غسل کا انتظام یہاں پر موجود ہے. اگر ہمت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, وضو کر لو. وضو کرنے کے بعد اپنے خیمے میں آ جائیں. یہاں خیموں کا نمبر نہیں ہوتا, بڑے بڑے خیمے ہوتے ہیں. جو خیمہ مناسب ہم سمجھے وہاں پر اپنے مزدورات کے ساتھ اور اپنے گروپ کے ساتھ ہم قیام کرتے رہے. زوال کا وقت ہوا. زوال کا وقت جیسے ہی ہوا, اول وقت میں ہمارے مؤذن نے اذان دی اور ہمارے امام نے نماز پڑھائی. یہاں عرفات کے میدان میں جو مسجد ہے جس کا نام مسجد نبرا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے وقت میں دو نمازوں کو جمع کیا تھا. ظہر کی اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھایا تھا. پہلے ظہر کی نماز پڑھائی, اس کے بعد جو ہے عصر کی نماز پڑھائی. اس کو جمع بین الصلاتین کہا جاتا ہے, یعنی دو نمازوں کا جمع کرنا. اور اس وقت سے آج تک ہر سال 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں نبرا مسجد میں جو ہے امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں وہ جمع بین الصلاتین ہی کرتے ہیں. اس لیے وہاں پر پڑھنے کا اگر موقع ہے تو دونوں نمازوں کو جمع کیا جائے گا, لیکن وہاں پہنچنے کی ہم کوشش نہ کریں کیونکہ بہت ہی بھیڑ ہوتی ہے. اور اس بھیڑ میں اگر ہم بچھڑ گئے, ہم سے ہماری حدیں بچھڑ گئی, اپنے گروپ سے بچھڑ گئے, تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں اتنے قیمتی اوقات ہمارے ضائع ہو جائیں گے. اس لیے ہم اس بات کا مشورہ دیتے ہیں کہ یہ نمازیں ہم اپنے خیمے میں پڑھیں, لیکن اپنے خیمے میں جب ہم پڑھیں گے تو جمع بین الصلاتین نہیں کیا جائے گا, بلکہ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز ادا کی جائے گی. اس طریقے سے ہمارے مؤذن نے ظہر کی اذان دی, ہمارے امام نے نماز پڑھائی. الحمدللہ زوال سے وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو گیا. وقوف عرفہ, عرفات کا وقوف, یہ حج کا دوسرا فرض ہے اور حج کا رکن اعظم ہے. عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر صبح صادق تک کے درمیان میں اگر کوئی 1 سیکنڈ کے لیے بھی عرفات کی حدود میں آ گیا تو اس کا حج ہو گیا, اس کا حج ہو گیا. جیسے ہی زوال ختم ہوا الحمدللہ ہم حاجی بن گئے, حاجی کا لیبل ہمارے اوپر لگ گیا. اللہ کا کرم ہے, احسان ہے. اگر بھوک لگی ہے کھانا کھا لو. کھانا کھانے کے بعد ظہر اور عصر کے درمیان میں ہم کو 4 تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے. قبلہ رخ ہم بھی بیٹھ جائیں, ہماری مزدورات بھی بیٹھ جائیں اور 4 تسبیحات کا اہتمام کریں. سب سے پہلی تسبیح چوتھے کلمے کی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ اس کو, یعنی ایک تسبیح. اور اس کے بعد دوسری تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی, ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس طریقے سے بسم اللہ کے ساتھ قل هو اللہ احد کی سورہ کی ایک تسبیح 100 مرتبہ یہ پڑھیں. تیسری تسبیح درود ابراہیم, وہ درود جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں 2 لفظ کے اضافے کے ساتھ, وعلینا معہم.
وعلینا معہم، یہ دو لفظ آخر میں پڑھا دینے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وعلینا معہم، ایک تسبیح درود پاک کی. پھر اس کے بعد چوتھی تسبیح استغفار کی. جو بھی استغفار ہم کو یاد ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا دوسرا استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر کوئی استغفار یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، صرف اتنا بول دیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک تسبیح کی 100 مرتبہ اس کو. اس طریقے سے یہ 4 تسبیحات کا اہتمام ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان میں ہم کریں گے. الحمدللہ عصر کا وقت ہوا، ہمارے مؤذن نے اذان دی، ہمارے امام نے نماز پڑھائی. اول وقت میں یہ اذان اور نماز ہوتی ہے. ہمارے یہاں عام طور پر عصر اور مغرب کے درمیان میں گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں چونکہ عصر کی اذان اور نماز اول وقت میں ہوتی ہے، اس لیے عصر اور مغرب کے درمیان میں تقریباً 3 ساڑھے 3 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے. یہ 3 ساڑھے 3 گھنٹہ ہم کو مسلسل دعاؤں کے اندر گزارنا ہے، دعاؤں کے اندر گزارنا ہے. حج کا رکن اعظم ادا کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں، میرے فرشتوں، یہ میرے بندے اور بندیاں، یہ بکھرے ہوئے بالوں والے، یہ غبار آلود کپڑوں والے، یہ پریشان حال، یہ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ یہ میری مغفرت مانگنے کے لیے آئے ہیں، مجھ سے مغفرت کی طلب کرنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے میرے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے خود مخاطب ہوتے ہیں، میرے بندوں، میری بندیوں، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں تو بھی معاف، اور بارش کے قطروں کے برابر ہیں تو بھی معاف، اور درختوں کے پتوں کے برابر ہیں تو بھی معاف. جاؤ ایسے بخشے بخشا یہاں سے لوٹ جاؤ کہ جیسے تم ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے، احسان ہے. پورے سال میں آج کے دن کا فرماتے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. دعاؤں کے اندر ہم کو یہ 3.5-4 گھنٹے کا جو بھی وقت ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا، دعاؤں کے اندر ہم کو گزارنا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جمع بین الصلاتین فرمائی تھا، اس لیے اب عصر کی نماز کے پڑھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھائی، اور اس کے بعد غروب تک کے تقریباً 5.5-6 گھنٹے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل دعائیں مانگی ہے. کس کے لیے مانگی؟ حضرت عائشہ کے لیے، حضرت فاطمہ کے لیے، حضرت علی کے لیے، حضرت حسن حسین کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے آنے والے اپنے ہر امتی کے لیے دعائیں مانگی ہیں. خدا کی قسم ایسا نبی کسی کو نہیں ملے گا جیسے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے. ہمارے ماں باپ بھی ایسی محبت ہم سے کر نہیں سکتے جیسی محبت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فرمائی ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے مغفرت کی دعا فرماتی تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا خوشی سے جھومنے لگی. پوچھا عائشہ کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہی ہوں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دی تو میں خوشی کیوں نہ مناؤں گی. قربان جائیے اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ مغفرت کی جو دعا میں نے آج تیرے لیے مانگی ہے یہ تو میں اپنی امت کے لیے روزانہ 5 مرتبہ مانگتا ہوں. جیسے قدر اپنے نبی کی کرنا چاہیے، اللہ ماشاء اللہ ہم میں سے کوئی بھی قدر نہیں کر رہا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وہ نبی مکرم جنہوں نے 5.5-6 گھنٹے تک کے مسلسل ہمارے لیے عرفات کے میدان میں دعائیں مانگی ہیں، دھوپ میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگی ہیں، اور کیسی کیسی دعائیں۔ اے اللہ تو اس پر بھی قادر ہے، تو اس پر بھی قادر ہے کہ میرے امت میں جو مظلوم ہیں ان کو اپنے بات سے بدلہ دے دے، اور میری امت کے جو ظالم ہیں ان کو تو معاف کر دے، تو اس پر بھی قادر ہے۔ اس لیے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میری امت کے مظلوموں کو اپنے بات سے بدلہ دے دے، اور میری امت کے ظالموں کو بھی معاف فرما دے۔ دعاؤں کی شروعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، اللہم اہدنی بالہدی ونقنی بالتقوی واغفر لی فی الآخرۃ والأولی۔ اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر دیا، پھر اتنے دیر رکے رہے جتنی دیر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر دوسری مرتبہ پھر یہی عمل فرمایا، ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، اللہم اہدنی بالہدی ونقنی بالتقوی واغفر لی فی الآخرۃ والأولی۔ پھر ہاتھوں کو چہرے پر پھیر کر اتنی دیر پھر رکی رہے جتنی دیر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور تیسری مرتبہ پھر یہ عمل کیا، اور اس کے بعد دعاؤں کی شروعات کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی قدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ بنایا ہے، نمونہ کہ زندگی لاؤ تو ایسی لاؤ، چاہے جتنا بڑا عمل کر ڈالے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اگر ہٹا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے ہمارا ہر عمل سنتوں کے سانچے میں ڈلا ہوا ہونا چاہیے۔ حج کا ہمارا ہر رکن، تمام ارکان، تمام مناسک جب سنتوں کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں گے، سنتوں کے اندر مزین ہوں گے، سنتوں سے آراستہ ہوں گے، سنتوں سے سجے ہوئے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حج مبرور عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے خیمے سے ہم باہر آئیں گے، مرد حضرات باہر آ جائیں، اور عورتیں مستورات جو ہے وہ خیمے کے اندر قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں اور دعاؤں کی شروعات کریں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات فرمائی تھی، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، اللہم اہدنی بالہدی ونقنی بالتقوی واغفر لی فی الآخرۃ والأولی۔ 3 مرتبہ یہ عمل کرنے کے بعد اب دعاؤں کی شروعات، مغفرت کی دعا اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے گاؤں والوں کے لیے، اپنے ملک والوں کے لیے، پوری دنیا کے ایمان والوں کے لیے خوب خوب دعائیں مانگنا ہے، مغفرت کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے جس کا مفہوم ہے، اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا مانگے تو اس کی بھی مغفرت فرما۔ مغفرت کی دعا، عافیت کی دعا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعا، اللہ کی مدد و نصرت کی دعا، کامیابیوں کی دعا ہے۔ اس طریقے سے ہم خوب دعا مانگے، خوب دعا مانگے، بار بار چوتھا کلمہ بھی پڑھتے رہیں، درود پاک بھی پڑھتے رہیں، اور لبیک بھی پڑھتے رہیں، اور دعا بھی مانگتے رہیں۔ عربی میں یاد ہے عربی میں مانگتے رہیں، اردو میں یاد ہے اردو میں مانگتے رہیں۔ دعا مانگتے مانگتے اگر تھک گئے، کھڑے کھڑے تھک گئے تو بیٹھ کر مانگو، لیکن دعا کا مانگنا بند مت کرو۔
बैठे बैठे थक गए लेट जाओ, लेकिन दुआ का मांगना बंद मत करो, लेटे लेटे भी दुआ मांगते रहो। हमको ये दुआओं का सिलसिला जारी रखना है गुरूब आफताब तक, गुरूब आफताब तक। जब सूरज डूब जाए, जब सूरज गुरूब हो जाए, अब मगरिब की नमाज पढ़े बगैर हमको यहाँ से निकलना है। हमारी बस खड़ी हुई है, रेल खड़ी हुई है, लेकिन जाने दो, अब बस पर नहीं जाना है, अब रेल पर नहीं जाना है। अब यहाँ से मुज़दलिफा का सफर जो तकरीबन 7-8 किलोमीटर का सफर है, बहुत सुहाना सफर और बड़ा प्यारा सफर। बहुत चौड़ा रोड बना हुआ है पैदल चलने वालों के लिए, और लोग जो है वो पैदल चले जा रहे हैं मुज़दलिफा जाने। हम भी सूरज गुरूब होने के बाद मगरिब की नमाज पढ़े बगैर यहाँ से निकल पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह वक़ूफ़ अरफा जो हज का रुकन आज़म था, अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे अदा करवा दिया। 9 ज़िलहिज्जा उस ज़वाल से लेकर गुरूब आफ़ताब तक वक़ूफ़ अरफा यानी अरफात में वक़ूफ़ करना ये ज़रूरी और लाज़मी है। दरमियान में अगर कोई गुरूब आफ़ताब से पहले अरफात के हुदूद से बाहर आ गया तो उसको एक बकरे की कुर्बानी देना पड़ेगी, जिसको दम देना कहते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद अगर उसको ये ध्यान आया कि अरे अभी तो गुरूब नहीं हुआ, फिर दोबारा वो अरफात के मैदान में चला गया और फिर गुरूब के बाद निकला, तो अब दम साकित हो जाता है, उसको दम नहीं देना पड़ेगा। बहरहाल गुरूब होने के बाद हम अपनी हजन के साथ अपने ग्रुप के साथ निकले। हमारा काफिला मुज़दलिफा की जानिब रवा दवा है। सीधे कदम पर 7 करोड़ नेकियां, उल्टे कदम पर 7 करोड़ नेकियां, सीधे कदम पर 7 करोड़ नेकियां, उल्टे कदम पर 7 करोड़ नेकियां। नेकियां लूटते हुए चले जा रहे हैं। रास्ते में जहां प्यास लगी थोड़ा सी बैठ गए, जहां थक गए थोड़ा बैठ गए, सुस्ता लिया। हमारी बैग के अंदर खाने पीने का कुछ सामान है, निकाल लिए, खा लिए, पानी पी लिए। तहारत का इंतजाम, जहां पर भी हम कयाम करेंगे वहां से थोड़ी दूर पर तहारत का इंतजाम है। तहारत कर लिए, वुज़ू कर लिए, फिर आगे बढ़े। चल रहे हैं। हमारी ज़ुबान के ऊपर चौथा कलमा है, लब्बैक का तराना है, अल्लाह का जिक्र है, दुरूद पाक है। खूब पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। बहुत ही सुहाना सफर है। हर ईमान वाले की ये तमन्ना होती है कि मैं भी हाजी बनूं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सब की किस्मत में ये सआदत नहीं लिखते। बहुत खुश नसीब है हम कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस फरीदे की अदायगी के लिए हमारा इंतखाब फरमाया है, हमको कबूल फरमाया है। चलते 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 7-8 किलोमीटर पर हमको नजर आएगा एक बोर्ड लिखा हुआ, मुज़दलिफा स्टार्ट, अलबदाया मुज़दलिफा। यहाँ से मुज़दलिफा की हज शुरू हो रही है। हम देखेंगे कि पूरा मैदान आदमियों के समंदर से भरा हुआ है। यहाँ से वहां तक के आदमी नजर आ रहे हैं। इस भीड़ को देखकर हम घबरा न जाएं और यही कयाम न कर लें। आज की रात हमको मुज़दलिफा के हुदूद के अंदर कयाम करना है। इस बोर्ड को पार करके अंदर जाना है। लेकिन चूंकि जैसे ही मुज़दलिफा की हज शुरू होती है, वैसे ही सीधे हाथ की जानिब एक मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद मशअरिल हराम है। मस्जिद मशअरिल हराम के सामने इसके करीब में वकूफ करना ये अफजल है। इसलिए हमसे पहले जो लोग आए हैं उन्होंने यहाँ पर वकूफ कर दिया है। इसलिए ये पूरा रोड, ये पूरा रास्ता जिससे हम चल कर आए, ये पूरा गायब हो गया। नजर ही नहीं आ रहा है कि कहाँ गायब हो गया, क्योंकि लोगों ने इसके ऊपर कयाम कर दिया, इसलिए नजर नहीं आता। लेकिन इस भीड़ से घबरा कर हम यहीं पर कयाम ना कर दें, हमारा ये कयाम दुरुस्त नहीं होगा। हम गौर करें तो इस भीड़ के अंदर हमको दरमियान में से कुछ लोग चलते हुए नजर आएंगे। यही तो हमारा रास्ता है। बोर्ड को पार करके उनके पीछे पीछे हम भी अपनी मस्तूरात के साथ, अपने ग्रुप के साथ चलना शुरू करें। सीधे हाथ की जानिब हमको मस्जिद मशअरिल हराम नजर आएगी।
اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے. تو جو میدان مزدلفہ کا جو میدان ہم کو پورا بھرا ہوا نظر آ رہا تھا، اب وہ جگہ جگہ تھوڑا تھوڑا خالی نظر آنے لگا ہے. دور سے جو بھرا ہوا نظر آ رہا، اور آگے بڑھے اور خالی نظر آئے گا، اور آگے بڑھے اور خالی نظر آئے گا. جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ہم کو بہت ساری مناسب جگہ قیام کرنے کے لیے نظر آنے لگے گی. ایک جگہ مناسب دیکھ کر ہم وہاں پر قیام کریں، اپنی گری بچھا دیں، مستورات کو الگ بٹھا دیں، ہم الگ بیٹھ جائیں، تھوڑا سستا دے. الحمدللہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ جو بھی لگا ہم کو وہاں سے یہاں پر آنے کے لیے. عشاء کا وقت شروع ہو گیا ہے. آج کے دن مغرب کی جو نماز ہم نے عرفات میں نہیں پڑھی، راستے میں نہیں پڑھی، اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. عرفات میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے اور راستے میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. آج مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں مزدلفہ کے حد میں پڑھنا ہے، اور ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کرنی ہے. اس لیے تھوڑا سستانے کے بعد قریب ہی طہارت خانہ، غسل خانہ، وضو خانہ موجود ہے. مستورات کا الگ ہے، مردوں کا الگ ہے. مستورات کی جانب چلے جائیں، مرد مردوں کی طرف چلے جائیں، طہارت وضو سے فارغ ہو کر آ جائیں. اور اس کے بعد ہمارا مؤذن اذان دے گا، اور جیسے یہ اذان ختم ہوگی فوراً ہمارا امام مغرب کی نماز پڑھائے گا. مغرب کی نماز کا سلام پھیرتے ہی ہم تکبیر تشریح بھی نہیں پڑھیں گے اور تلبیہ بھی نہیں پڑھیں گے. امام صاحب فوراً کھڑے ہو جائیں گے اور عشاء کی نماز کی نیت مان لیں گے. لیکن اگر غلطی سے کسی نے تکبیر تشریح پڑھ دی یا تلبیہ پکار دیا تو بھی کوئی قباحت کی بات نہیں. اب صرف اتنا کرنا پڑے گا کہ عشاء کی نماز کے لیے بھی اقامت کہہ دیں. عشاء کی نماز بھی ہو گئی، ہم امام صاحب نے پڑھا دیا. سلام پھیرنے کے بعد اب ہم مغرب کی سنت نفل پڑھیں گے، پھر اس کے بعد عشاء کی سنت نفل، وتر نفل وغیرہ پڑھیں گے. یہ ہمارا ایک کام مزدلفہ کی رات میں ہو گیا. الحمدللہ 2 دن گزر چکے ہیں. 8 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ، حج کے 2 دن گزر چکے ہیں. آج کے دن ہم کو یہاں کنکریاں بھی چننا ہے. باریک بالو ہے، اپنی انگلی سے صرف کو کریدیں گے تو بہت ساری کنکریاں ہم کو نظر آئیں گی. 100 کنکریاں ہم کو چن لیں گے، 100 کنکریاں چن لینی ہے. یہ کنکریاں جو کابلی چنا ہوتا ہے، بڑا چنا، اس سے چھوٹی نہ ہو، اور کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے اس سے بڑی نہ ہو. اس کے درمیان کی 100 کنکری ہم اپنے لیے، 100 کنکری حجن ان کے لیے، سب اپنے اپنے لیے 100 کنکریاں چن لیں گے. کہ دوسرا کام ہمارا مزدلفہ چلتا ہے. تیسرا کام آج کی رات حاجی حجن کے لیے شب قدر کے جیسا جگمگاتی ہوئی روشن اور مبارک رات ہے. اس لیے اس کا فائدہ بھی اٹھانا ہے. قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ قیامت تک کے آنے والے اپنے تمام امتیوں کا خیال رکھا کہ میری امت عرفات سے تھکی تھکائی آئے گی، یہاں پر آرام کرے گی، اور کل 10 ذی الحجہ ہے. 10 ذی الحجہ کو اس کو شیطان کو کنکری بھی مارنا ہے، قربانی بھی کرنا ہے، حلق بھی کروانا ہے، تو وہاں پہ زیارت بھی کرنا ہے. اگر میں رات بھر جاگتا رہا تو میرے اتباع میں میری امت بھی جاگے گی، اس کو آرام نہیں ملے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات میں تہجد ادا نہیں فرمائی. بولو ایسا نبی کس کو ملے گا؟ اس نبی کی قدر ہمارے لیے ضروری ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن بنایا ہے. آج کے دن ہم تھوڑی عبادت بھی کریں گے تاکہ اس کی فضیلت بھی حاضر ہو جائے، لیکن آرام بھی کرنا ہے. صبح صادق سے پہلے قبر گئے، تہجد پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، پڑھ لو. صبح صادق ہو جائے، جیسی صبح صادق ہو جائے گی اول وقت میں
ہمارا مؤذن اذان دے گا، ہمارا امام نماز پڑھائے گا، سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ 10 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد وقوف مزدلفہ کا وقت شروع، جو حج کا پہلا واجب ہے۔ 2 فرائض ادا ہو گئے، حج کی نیت سے احرام باندھنا، لبیک کا پکارنا، یہ ہم نے مکہ مکرمہ میں ادا کیا۔ حج کا دوسرا فرض وقوف عرفہ، یہ ہم نے عرفات کے میدان میں ادا کیا۔ اب یہاں حج کا پہلا واجب وقوف مزدلفہ، اور وقوف مزدلفہ کیا ہے؟ فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لینا تھوڑی دیر، کچھ قرآن پڑھ لینا، کچھ تیسرا کلمہ ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے، چوتھا کلمہ ہے، تلبیہ ہے، یہ سب پکار لینا، یہ پڑھ لینا اتنی دیر کہ اجالا ہو جائے۔ سورج کی کرن پھوٹنے سے پہلے پہلے، سورج نکلنے کے 5-10 منٹ پہلے پہلے، تاکہ ہم یہ وقوف کریں۔ الحمدللہ یہ حج کا پہلا واجب ادا ہو گیا۔ اب یہاں سے اٹھیں اور مینا کی طرف چل پڑیں۔ یہاں سے مینا بہت قریب ہے، 3-4 کلومیٹر کے اوپر۔ اب اس گروپ کو ہم آگے کر لے رہے ہیں جس گروپ نے 8 ذی الحجہ کو مینا کا مشاہدہ کیا تھا کہ ہمارا خیمے کا نمبر کیا ہے، ہمارا کون نمبر کیا ہے، ہمارے خیمے کے نمبر کیسی بلڈنگ ہے، اور ہمارے خیمے کے سامنے کیسی بلڈنگ ہے، کیسی پہاڑی ہے، اور مسجد خیب کہاں ہے، چھوٹا شیطان کہاں ہے، یہ تمام چیزوں کا مشاہدہ جس گروپ نے کیا تھا اس کو آگے کر دو، اور اس کے پیچھے پیچھے ہم چلیں گے۔ تھوڑی دور چلیں گے، ایک وادی نظر آئے گی، اس کا نام ہے وادی محصر۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھپٹ کر تیزی کے ساتھ گزرے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہیں اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا تھا ابرہہ نامی بادشاہ پر، جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا۔ اسی وادی محصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیلوں کے لشکر کو بھیجا تھا، اور ہر ابابیل کی چونچ کے اندر ایک ایسی باریک کنکری تھی کہ جو ہے جس ہاتھی کو لگتی تھی، جس سپاہی کو لگتی تھی، وہ ایسا ہو جاتا تھا جیسے کھائی ہوئی بھوسی۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ معقول۔ وادی محصر سے جھپٹ گئے، تیزی کے ساتھ گزرے۔ وہ دور چلیں گے، 3-4 کلومیٹر کے اوپر مینا کے خیمے شروع ہو جائیں گے۔ اپنے گروپ کی رہبری میں اپنے خیمے میں پہنچے تو ترتیب کے ساتھ 3 کام کرنا ہے۔ پہلا کام، بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنی ہے۔ اس کا افضل وقت زوال سے پہلے ہے، یہ پہلا کام۔ دوسرا، اگر جو ہے کسی وجہ سے ہم زوال تک کے نہیں مار رہے ہیں اور زوال کے بعد اگر مار رہے ہیں تو بھی مباح جائز ہے، کوئی قباحت کی بات نہیں۔ یہاں تک کہ اگر غروب ہو گیا کسی وجہ سے، غروب کے بعد بھی مارنا کراہیت کے ساتھ، غروب کے بعد بھی مارنا جائز ہے۔ اور عورتوں کے لیے اور بیماروں کے لیے تو غروب کے بعد بھی مکروہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہم افضل وقت میں ماریں گے۔ زوال سے پہلے پہلے کنکری بڑے شیطان کو ہم ماریں گے انشاءاللہ، لیکن جلدی نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمارا یہ سفر جو ہے، یاد رہے کہ صبر والا سفر ہے اور دعاؤں والا سفر ہے، اور صبر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فیصلہ سنا دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے کسی بھی کام میں ہم کو جلدی نہیں کرنا ہے، آرام کر لو۔
दूसरा काम आज ही हमको कुर्बानी भी करना है, और तीसरा काम हमको आज ही हलफ भी करवाना है, और अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह तवाफ ज़ियारत भी आज ही करना अफजल है। थोड़ा आराम कर ले में, नाश्ता वगैरह से फारिग हो जा में आराम कर ले में। लोग टूट पड़े हैं, कंकरी मारने के लिए टूट पड़े हैं। हमको बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना है। तकरीबन 12 सवा 12 बजे ज़वाल होता है, 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे भी निकले तो आसानी के साथ ज़वाल से पहले पहले इंशाअल्लाह कंकरियां मार लेंगे अपने बाईं हाथ में, उल्टे हाथ में। हम भी, हमारी हजरत भी, हमारा हर साथी बाएं हाथ में 10 कंकरी ले ले। हालांकि 7 कंकरी मारना है, लेकिन कोई कंकरी अगर सही नहीं लगे तो उसको फिर से मारना पड़ता है, इसलिए एहतियातन 10 कंकरी अपने उल्टे हाथ में ले और अपने ग्रुप के साथ हम चल पड़े। हमारी ज़ुबान के ऊपर हज का तराना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मस्जिद खैर पहुंचे, उसके सामने छोटे शैतान की निशानी है। ये तीनों शैतानों की निशानियां वो निशानियां हैं जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को शैतान ने बहकाया था। छोटे शैतान की जहां निशानी है वहां बहकाया, वहां उसके बहकाने में जब नहीं आए बाप बेटे आगे बढ़े तो फिर और थोड़ा ज्यादा बहकाया, वहां पर भी उसके बहकावे में नहीं आए, फिर और आगे बढ़े तो तीसरी जगह और ज्यादा बहकाया। तो ये तीनों जगह छोटा शैतान, दरमियानी शैतान और बड़ा शैतान, ऐसे 3 निशानियां बनी हुई हैं। मस्जिद खैर के सामने जो निशानी है वो छोटे शैतान की, इसको छोड़ दो। यहाँ पुलिस खड़ी है, यहाँ जाने भी नहीं देगी, आज इसको कंकरी नहीं मारना है। दरमियाने वाले को भी छोड़ दो, बड़े शैतान के पास पहुंचो और उससे 5 हाथ के फासले पर खड़े हो जाओ। ये शैतान एक सुतून की शक्ल में बना हुआ है, और ये सुतून एक कश्ती, एक नाव की जैसी दीवार है, उसके दरमियान में ये सुतून बना हुआ है। जो कंकरी हम मारेंगे वो सुतून को लगना जरूरी नहीं है, बल्कि उस कश्ती नुमा इमारत में और उस नाव के अंदर गिरना जरूरी है। अगर सुतून को नहीं लगी हमारी कंकरी, लेकिन नाव के अंदर गिर गई तो वो गिनी जाएगी, और अगर सुतून को जोर से हमने मारा तो सुतून को वो कंकरी लगकर नाव के बाहर अगर गिरी है तो वो गिनी नहीं जाएगी, उसको फिर से मारना पड़ेगा। 5 हाथ के फासले पर खड़े हो जाए। यहाँ पहुंचने के बाद हमारी लब्बैक बंद हो जाएगी। जो 7 तारीख को हज की नियत करने के बाद से हमारी लब्बैक जो शुरू हो गई थी, यहाँ पर बंद हो जाएगी। उसके बाद शहादत की उंगली और अंगूठे के दरमियान हम एक कंकरी पड़े, और पकड़ने के बाद इतना ऊपर उठावे कि हमारी बगल जाहिर हो जाए। और कुर्बानी करते वक्त जो दुआ हम पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह, ये पढ़ते हुए हमको ये 7 कंकरी मारना है। कंकरी क्यों मार रहे हैं, इसका मकसद क्या है? रग़मल लिश्शैतान वरिदल लिर्रहमान, अल्लाहुम्मा इजअलहु हज्जन मबरूरा व सअयन मशकूरा व ज़ंबन मग़फूरा। शैतान को जलील करने के लिए और अल्लाह को, रहमान को राजी करने के लिए ये कंकरी मैं मार रहा हूँ, ताकि अल्लाह तबारक व तआला मेरे हज को हज मबरूर बना दे और मेरी साई को साई मशहूर बना दे और मुझको गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ कर दे। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, 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 बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने भी, हमारी हजरत ने भी, हमारे ग्रुप के तमाम अफराद ने ये 7 कंकरियां मारी।
یہ ایک عمل ہمارا ہو گیا. یہاں سے ہم کو غصے کی حالت میں نکلنا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بڑے شیطان کو کنکری مارتے تھے تو وہاں سے غصے کی حالت میں نکلتے تھے. ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں غصے کی حالت میں نکلیں گے. جس روڈ سے ہم آئے ہیں اس سے اٹیچ ایک واپسی کا روڈ ہے, بائیں جانب ہم مڑ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے سعودی عرب کو کہ جنہوں نے بہت اچھا انتظام کر دیا, ورنہ ایک زمانہ تھا کہ ہر سال یہاں پر حادثات ہوا کرتے تھے اور سینکڑوں ہزاروں لوگ مر جایا کرتے تھے. لیکن اب یہ 5 منزلہ عمارت بن رہی ہے, کہیں سے بھی ہم کنکری مار سکتے ہیں, اور جس روڈ سے ہم گئے ہیں اسی سے اٹیچ روڈ سے ہم واپس آئیں گے, کسی سے کسی کا ٹکراؤ نہیں ہوگا. اتنی آسانی ہے. بائیں جانب سے ہم اترے اور اترتے ہوئے مسجد خیر کے پاس سے ہوتے ہوئے اپنے خیمے میں آ گئے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ آج کا ایک کام ہم سے ادا ہو گیا. دوسرا کام قربانی ہے. خیمے میں جا کر ہم نے آرام کیا, ظہر کا وقت ہوا, ظہر کی نماز ادا کی. اس کے بعد اگر ہم نے حج کمیٹی میں قربانی کا پیسہ بھرا ہے یا کہ مکہ کے بینک سے ہم نے قربانی کا کوپن لیا ہے یا مدرسے سہولتیہ سے ہم نے قربانی کا کوپن لیا ہے تو انہوں نے ہم کو وقت دیا ہے, اس وقت تک بہتر یہ ہے کہ اس وقت تک ہم ٹھہر جائیں. جب وہ وقت گزر جائے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اور گزر جائے, اس کے بعد ہم حلق کروائیں. افضل یہ ہے, بہتر یہ ہے. اور اگر ہم نے کہیں سے کوپن نہیں لیا ہے, ہم کو اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا ہے, تو اب نوجوان لوگوں کا ایک گروپ تیار ہو جائے. عورتوں کو خیمے میں چھوڑ دو, بوڑھوں کو چھوڑ دو, بیماروں کو چھوڑ دو, کمزوروں کو چھوڑ دو. ایک گروپ تیار ہو جائے, کسی قربانی کرنا ہے ان سے پیسہ لے لو, ان کا نام لکھ لو. یہ گروپ تیار ہونے کے بعد اب یہاں سے قربان گاہ چلے گا, اوپر آئے گا. اوپر جو پل ہے وہاں پر ٹیکسیاں چل رہی ہے قربان گاہ کے لیے. قربان گاہ پہنچیں گے. وہاں پہنچنے کے بعد بھی اب ہم نے جو پیسے جمع کیا ہے, 25 قربانی ہے یا کہ 30 قربانی ہے یا 40 قربانی, اتنے لوگوں کی قربانی ہم کو کرنا ہے. اتنے بکروں کا ہم کو اکٹھا جو ہے سودا کرنا ہے. بھاؤ داؤ بھی کر سکتے ہیں وہاں, کوئی قبال کی بات نہیں. لیکن یہاں پر بھی دھوکے بازی ہوتی ہے, اس لیے جس سے ہم سودا کر رہے ہیں اس کو ہم بول لے کہ ہم پہلے اپنے ہاتھ سے قربانی کریں گے, جب تمام بکروں کی قربانی ہو جائے گی اس کے بعد ہم تم کو پیسہ دیں گے. اس کی بولی پہلے کر لیں گے. جب سودا ہو گیا اس وقت جو ہے اس کے بعد چھوڑا رہتا ہے, وہ ہم کو دیتا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے جائیں, ایک ایک بکرے کی قربانی کرتے چلے جائیں اور ان کے نام دیکھتے جائیں جن کی قربان کرنا ہے. اس طریقے سے یہ تمام قربانیاں ہو گئی الحمدللہ. اب یہاں سے فون کر دو, موبائل کے اوپر بول دو اپنے خیمے کے اندر کہ میں قربانیاں جن لوگوں نے ہم کو پیسہ دیا تھا ان کی قربانیاں ہو گئی, وہ اپنا حلق کروا سکتے ہیں, عورتیں اپنا قصر کروا سکتی ہیں, یا کہ پھر واپس آ جائیں اور آ کر ان کو خبر دے دے کہ اب قربانی ماشاءاللہ ہو گئی سب کی. لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ ظہر کے بعد ہم جا رہے ہیں قربان گاہ, تو ہو سکتا ہے مغرب کے بعد واپس آئیں یا عشاء کے بعد واپس آئیں, تو عصر کی نماز کہاں گئی, مغرب کی کہاں گئی, عشاء کی کہاں گئی. تو نماز کے بارے میں بہت چوکنا رہنا ہے, بہت ہوشیار رہنا ہے. یہ شیطان مردود ہے, نمازیں بھلا دیتا ہے, اور شیطان اپنے شریر لشکروں کو پھیلا دیتا ہے حاجیوں کے اور عمرہ کرنے والوں کے راستے میں کہ حاجیوں کا حج خراب کرو اور عمرہ کرنے والوں کو عمرہ خراب کرو. اور یہ خرابی نماز کے چھوٹنے سے ہوتی ہے. اس لیے قربان گاہ بھی پہنچے, عصر کا وقت ہو گیا, وہیں اذان دو, وہیں نماز پڑھو, جماعت نماز ادا کرو, مغرب پڑھو, عشاء پڑھو, عشاء کے بعد کوئی بات نہیں. نمازوں کے بارے میں بہت چوکنا رہنا ہے, بہت چوکنا رہنا ہے. شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے, کھلا ہوا دشمن, بہت چوکنا رہنا ہے. واپس آئے اپنے خیمے کے اندر, سب کو خوشخبری سنائی کہ ماشاءاللہ ہم نے سب قربانیاں کر دی. یہاں خیمے کے باہر بھی بہت سے حجام ہوتے ہیں, ان کے پاس چلے جاویں, اپنا حلق کروا لیں. ہماری مستورات بیگ میں سے کینچی نکالیں گی اور 1 بور کے برابر تقریباً 1.5-2 انچ جو ہے اپنی چوٹی کا سرا, آخری سرا جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کتر لیں گی. ہمارا حلق ہو گیا, ان کا قصر ہو گیا الحمدللہ.
یہ تینوں کام ہونے کے بعد حالت احرام سے ہم باہر آ گئے، احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئی. آج 10 ذی الحجہ ہے، بقرعید کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اتنا خوش ہے، اتنا خوش ہے، اتنا خوش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجی اور حجن کے لیے بقرعید کی نماز معاف کر دی، معاف کر دی. اللہ نماز کبھی معاف ہوتی ہے؟ امام صاحب کا بھی انتقال ہو جائے یا مؤذن صاحب کا بھی انتقال ہو جائے تو نماز تھوڑی معاف. یہ بقرعید کی نماز معاف. لیکن بقرعید کا فائدہ تو آپ کو اٹھانا ہے. حالت احرام سے باہر آ گئے اس لیے غسل خانے میں جاؤ. نیا جوڑا اگر ہم نے رکھا ہے تو نیا جوڑا زیادت کرنا ہے، خوب اچھی طریقے سے بدن کو مل مل کر صابن لگا لگا کر ہم بھی نہائیں گے، ہماری حجن ماں بہنیں بھی نہائیں گی، نیا جوڑا زیادت کریں گے. اس کے بعد کرتا پہنو، پائجامہ پہنو، ٹوپی پہنو، عطر لگاؤ، سرما لگاؤ، سب جائز ہو گیا. احرام کی تمام پابندیاں ختم. ایک پابندی باقی ہے، لیکن ایک پابندی وہ نہیں ختم ہوئی ہے. میاں بیوی ابھی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوئے. یہ کب حلال ہوں گے؟ طواف زیارت کے بعد حلال ہوں گے. اس لیے یہ پابندی باقی ہے، اس کا خیال رہے. اپنے خیمے میں واپس آ گئے، رات کا وقت ہو گیا ہے. اگر ہمت ہے، بشاشت ہے تو اسی وقت مکہ مکرمہ چلے جائیں اور طواف زیارت اور حج کی صحیح ادا کر لے رہے. اگر ہمت اور بشاشت ہے تو. لیکن اگر تھک گئے تو کوئی بات نہیں، آرام کر لو. طواف زیارت کا وقت کافی طویل ہوتا ہے. 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے یہ وقت شروع ہوتا ہے. 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے طواف زیارت کا وقت شروع ہوتا ہے. 10 ذی الحجہ کا پورا دن پوری رات، 11 کا پورا دن پوری رات اور 12 کا پورا دن غروب آفتاب تک. اس درمیان میں چاہے دن میں چاہے رات میں کسی وقت بھی ہم مکہ مکرمہ آ کر طواف زیارت کر لیں. اس لیے آرام کر لیں، انشاءاللہ کل کریں گے. آج افضل ضرور ہے لیکن تھک گئے اتنا ہے، اس لیے آج بھیڑ بھی بہت زیادہ ہوگی. انشاءاللہ کل اطمینان کے ساتھ ہم کریں گے. دوسرے دن اٹھے، تہجد ادا کی، فجر ادا کی. فجر کے بعد ہماری تکبیر تشریق جاری ہے. لبیک تو بند ہو گئی. اب ہم کو آج کے دن 11 ذی الحجہ جو حج کا چوتھا دن ہے، چوتھا دن، آج کے دن زوال کے بعد یعنی دوپہر کے بعد ہم کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے. پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو. زوال کے بعد اب فجر سے لے کر ظہر تک کے، دوپہر تک کے آدھا دن ہمارا بالکل خالی ہے، کوئی کام نہیں ہے. یہ آدھا دن میں آسانی کے ساتھ ہم مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کر کے اور سعی کر کے ہم آ سکتے ہیں. اس لیے چلو اپنے حجن کے ساتھ، اپنے گروپ کے ساتھ، چاہے ٹیکسی کے ساتھ چلو، چاہے پیدل کے ساتھ چلو، کوئی بات نہیں، جیسی بھی ہمت ہو. ہاں اتنا خیال رہے کہ اپنے ساتھ ہم بھی، ہماری حجن بھی، ہر آدمی اپنے ساتھ 30 کنکریاں لے لیں. کیونکہ وہاں سے جب واپس آئیں گے تو ہمارا خیمہ بعد میں ملے گا، شیطان ہم کو پہلے ملیں گے. اگر کنکریاں ہمارے پاس نہیں رہیں گی تو وہاں سے پہلے خیمے میں آنا پڑے گا، پھر یہاں سے کنکریاں لینا پڑے گا، پھر الٹا چل کے گھر پہ جانا پڑے گا، پھر شیطانوں کو کنکریاں مارنا پڑے گا. اور اگر ہمارے پاس کنکریاں موجود رہیں گی تو آتے آتے کنکریاں مارتے ہوئے اپنے خیمے میں ہم آ جائیں گے. اس لیے 30 کنکریاں ہم لے چلے. مکہ مکرمہ پہنچے، حرم شریف میں حجر اسود کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے. اللہم انی اريد طواف الزيارة لبيتك الحرام 7 أشواط فيسره لي وتقبله مني. نیت کرتا ہوں میں طواف زیارت کی بیت اللہ کے ساتھ، چکروں کے ساتھ. اے اللہ تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری جانب سے اسے قبول فرما. ہماری ماں بہنیں بھی نیت کریں گی، نیت کرتی ہوں میں طواف زیارت کی بیت اللہ کے ساتھ، چکروں کے ساتھ. اے اللہ تو اس کو میرے لیے آسان فرما، میری جانب سے اسے قبول فرما.
بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. استلام کر لیں اپنی ہتھیلیوں کو بغیر آواز کے چوم لیں. احرام ہمارا اتر چکا ہے اس لیے اجتباء کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن اس طواف کے بعد ہم کو صفا مروہ کی صحیح بھی کرنا ہے. اور جس طواف کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرنی ہوتی ہے اس طواف کے شروع کے 3 چکروں میں مردوں کے لیے رمل کرنا سنت ہے اور باقی کے 4 چکروں میں رمل کا نہ کرنا سنت ہے. اس لیے مرد حضرات اکڑ کر چلیں گے. اپنے رخ کو گھما لیں گے. سیدھے ہاتھ کی جانب مسجد ہے, الٹے ہاتھ کی جانب ادھر ہمارا تیر ادھر کعبۃ اللہ ہے. مرد حضرات اکڑ کر مٹھی باندھ کر موڑوں کو ہلاتے ہوئے سینہ تان کر ڈپٹ کر پہلوانوں کی چال چل رہے ہیں اور عورتیں سادہ چال چل رہی ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رکن عراقی آیا, رکن شامی آیا, رکن یمانی آیا. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پہلے بھی ہم نے طواف کیا ہے الحمدللہ. کوئی اجنبی بات تو ہے نہیں. شروع کے 3 چکر میں مرد حضرات رمل کریں گے اور باقی کے 4 چکروں میں سادہ چلیں گی. عورتیں 7 چکر سادہ سادہ چلیں گی. ہر چکر کے پورا ہونے پر حجر اسود کا استلام اپنے بائیں جانب چہرے کو گھما کر اپنے ہاتھوں کو گھما کر استلام کرتے ہوئے چلیں گے. رکن یمانی پر اس کی دعا پڑھیں گے. رکن یمانی سے حجر اسود کر کے ربنا آتنا کی دعا پڑھیں گے. کثرت کے ساتھ تیسرا کلمہ پڑھیں گے, دعائیں مانگیں گے, درود پاک پڑھیں گے. 7واں چکر پورا ہوا. 8واں استلام ہم نے کیا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد چلو اپنے حجن کے ساتھ اور اپنے گرو کے ساتھ مقام ابراہیم کے پیچھے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف کی واسطے اللہ کے روبرو کعبۃ اللہ کی. اللہ اکبر. اگر یاد ہے تو پہلی میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ پڑھ لے میں, اور اگر یاد نہیں ہے تو جو بھی سورہ یاد ہے وہ پڑھ لے میں. سلام پھیرنے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ. طواف زیارت کا فریضہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ادا کروا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے عظیم حج کے فریضے سے ہم کو سبکدوش فرمایا. یہاں سے اٹھے زمزم پینے سے پہلے محسوس کرو اس بات کو کہ فرشتہ آئے گا ہمارے مونوں کو پکڑ کر اعلان کرے گا کہ حاجی اور حجن اب نئے سرے سے اعمال کرو. پچھلے تمہارے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معاف کر دیے جیسے تم آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو. اب نئے سرے سے عمل کرو. زمزم پیئیں گے, حلق تک پیئیں گے. پینے کے بعد اس کی دعا پڑھیں گے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء.
जमजम पीने के बाद 9वां इस्तिलाम करने के लिए हजर अस्वद के सामने आएंगे। पहला इस्तिलाम जैसे हमने किया था सामने से, वैसे सामने से हजर अस्वद का इस्तिलाम करेंगे, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और उसके बाद अपना रुख फेर कर तीरों के निशान को देखते हुए सफा की तरफ चढ़ेंगे। इन्ना सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। सफा पर पहुंचने के बाद अपना रुख काबतुल्लाह की तरफ करेंगे और साई की नियत करेंगे। ये हज की साई की नियत है। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु सअय बैन अस्सफा वल मरवति सबअत अशवात फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। अपने हाथों को उठाकर 10-15 मिनट तक के दुआ मांगे। दुआ मांगने के बाद आप सीधे हाथ की जानिब से चले मरवा की जानिब। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। मिलन अफजलन के दरमियान में मर्द हज़रात झपट कर चलेंगे, औरतें सादा चलेंगी और मसनून दुआ पढ़ेंगी। रब्बि ग़फिर वरहम वअफ़ु व तकर्रम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका तअलमु मा ला नअलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। दूसरे निशानी के पास से फिर चौथा कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। मरवा पर पहुंचे, एक चक्कर पूरा हुआ। दुआ मांगने के बाद वापस सफा की जानिब चौथा कलमा पढ़ते हुए चले और मिलन अफजरा के दरमियान उसकी दुआ पढ़े। सफा पर वापस आए, 2 चक्कर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह साई भी हम पहले कर चुके हैं, इसलिए साई भी हमारे लिए मुश्किल नहीं। सफा से मरवा 1, मरवा से सफा 2, सफा से मरवा 3, मरवा से सफा 4, सफा से मरवा 5, मरवा से सफा 6 और सफा से मरवा 7, 8 मरतबा दुआ मांगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हज की साई भी अदा हो गई। अल्लाह का करम है। ज़ोहर का वक्त अगर हो चुका है, ज़ोहर की नमाज हरम शरीफ में पढ़ लें, बाजमात अदा कर लें। उसके बाद टैक्सी के जरिए से या पैदल हम वापस में ना आएंगे। टैक्सी से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं तो बस वाले को, टैक्सी वाले को बोल दो कि हमको जमरात के पास उतार देना, और पैदल आ रहे हैं तो हमको पहले जमरात ही मिलेंगे। जमरात के बाद हम उतर गए, टैक्सी से बस से उतर गए या पैदल आ रहे हैं तो हमको पहले वहीं पहुंचे, छोटे शैतान के पास पहुंचेंगे। छोटे शैतान के पास पहुंचने से पहले अपने उल्टे हाथ में 10 कंकरियां निकाल लेंगे और इसको जो है 7 कंकरियां हमको मारना है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, 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 रहमन लिश्शैतान वरिदल लिर्रहमान। अल्लाहुम्मा अजअलहु हज्जन मबरूरा व सअयन मशकूरा व ज़ंबन मग़फूरा। छोटे शैतान को कंकरी मारने के बाद थोड़ा सा हट के किबला रुख खड़े हो जाएं और हाथ उठाकर दुआ मांगे। ये दुआ की कबूलियत का ये भी एक मकाम है। दुआ मांगने के बाद आगे बढ़े। दरमियानी शैतान को भी इसी तरीके से 7 कंकरियां मारें और वहां से हटकर किबला रुख होकर फिर हाथ उठाकर दुआ मांगे। ये भी दुआ की कबूलियत का मुकाम है। उसके बाद और आगे बढ़े, बड़े शैतान के पास पहुंचे, वहां पर भी उसको भी 7 कंकरियां इसी तरीके से मारे। लेकिन वहां से हटकर हमको दुआ नहीं मांगनी है, बल्कि यहाँ से गुस्से की हालत में निकलना है और अपने खैमे में वापस आ जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने आज 11 तारीख यानी हज के चौथे दिन में हमसे तवाफ ज़ियारत भी करवा लिया, हज की सही भी कर ली। आधे दिन में हमने तवाफ ज़ियारत और सही कर ली और दोपहर के बाद से, ज़वाल के बाद से जो वक्त शुरू हुआ था कंकरियां मारने का, उसी वक्त में हमने तीनों शैतानों को कंकरियां भी मार दी। आज का हमारा ये अमल पूरा हो गया। अल्लाह का करम है। इंसान अपने खैमे में आ जाए, असर में असर पढ़े, मगरिब के वक्त मगरिब पढ़े, इशा के वक्त इशा पढ़े, आराम कर लेंगे, रात में उठकर तहज्जुद अदा कर लेंगे,
12 ज़िलहिज्जा, हज का 5वां दिन 12 ज़िलहिज्जा। अगर किसी वजह से हमने 10 तारीख को तवाफ ज़ियारत नहीं किया है और 11 को भी हम किसी वजह से नहीं कर सके हैं, तो आज तवाफ ज़ियारत करने का आखिरी दिन है। आज गुरूब से पहले पहले हमको तवाफ ज़ियारत कर ही लेना है। और आज के दिन का अमल कल की जैसा, जैसे कल ज़वाल के बाद हमने तीनों शैतानों को कंकरियां मारी थी, उसी तरीके से आज भी हमको ज़वाल के बाद ही तीनों शैतानों को कंकरियां मारना है। इसलिए सुबह से दोपहर का वक्त हमारा खाली है। इस दौरान में जाकर हम तवाफ ज़ियारत और हज की सही करके वापस आ सकते हैं। और फिर ज़ोहर की नमाज के बाद हम तीनों शैतानों को एक के बाद दीगरे कंकरियां मार लेंगे। पहले छोटे को, फिर दरमियाने को, फिर उसके बाद बड़े को। छोटे को कंकरियां मारने के बाद उससे हटकर दुआ करेंगे और उसके बाद दरमियाने को कंकरियां मार के उससे हटकर किबला होकर दुआ करेंगे। और बड़े शैतान को कंकरियां मारने के बाद वहां दुआ नहीं करेंगे, गुस्से की हालत में वहां से निकलकर अपने खैमे में आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये 12 ज़िलहिज्जा यानी हज का 5वां दिन भी पूरा हो गया। आज अगर हम चाहें तो मक्का मुकर्रमा वापस आ सकते हैं, हज के अरकान अदा हो गए। लेकिन हम वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमारे आका नहीं आएंगे। हमारे आका ने 12 तारीख को भी यहाँ पर क़याम कर दिया था और 13 तारीख को भी कंकरी मार कर वापस मक्का मुकर्रमा आए थे। तीनों शैतानों को कंकरियां हम 13 को भी अगर मारे तो 7 ये 21 कंकरियां होती है। हम हर कंकरी पर हलाक करने वाला गुनाह माफ होता है और हमारे तमाम गुनाह जब माफ हो चुके हैं 21 दर्जा जन्नत के अंदर इंशाअल्लाह इसकी बरकत से बुलंद होंगे। इसलिए 12 तारीख को भी हम ये मशवरा देते हैं कि क़याम कर लो, अपने खैमे से अपना सामान लेके आ जाओ, मस्जिद खैर के अंदर में जाओ, वहीं पर आराम कर लो। 13 तारीख को भी ज़वाल के बाद ही कंकरी मारना अफजल है। लेकिन हनफी मसलक के मुताबिक 13 तारीख की कंकरी हम सुबह इशराक के बाद भी मार सकते हैं। इसलिए दोपहर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। इशराक की नमाज के बाद जो है तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। पहले छोटे को मारेंगे, वहां से हटकर दुआ करेंगे किबला रुख होकर, फिर दरमियानी को मारेंगे, फिर वहां से हटकर दुआ करेंगे किबला रुख होकर, उसके बाद बड़े को मारेंगे और बड़े को कंकरी मारने के बाद अपने सामान को लेकर हम सामने चल पड़ेंगे। 100 कदम अगर हम चले, वहां एक बोर्ड हमको नजर आएगा, मिना एंड, मिना खत्म होता है। उसके आगे एक बहुत बड़ा शेड नजर आएगा। उस शेड के अंदर बहुत चौड़ा रोड है। ये पैदल जाने वाला रोड है मक्का मुकर्रमा की जाने। चल पड़ो अपनी हजन के साथ, अपने गुरूब के साथ हम चल पड़े। अल्लाह तबारक व तआला ने हज के तमाम अरकान हमसे अदा करवा लिए। शेड से पार हुए, शेड से बाहर निकले, थोड़ी दूर चलेंगे तो एक बहुत बड़ा पहाड़, उसमें सुरंग बनी हुई है। उस सुरंग में हम दाखिल होंगे। सुरंग में एसी लगा हुआ है, रोशनी लगी हुई है, जगमगा रही है अंदर से सुरंग। जगह जगह लोग हमारी ज़ियाफत के लिए खड़े हुए, कोई पानी पेश कर रहा है, कोई जूस पेश कर रहा है, कोई दूध पेश कर रहा है, कोई चाय पेश कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को याद करके यहाँ आंखों से आंसुओं की बरसात लग जाती है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कौन सी सुरूंग थी, कौन सी रोशनी थी, कौन सा एसी था, कौन सी आफत करने वाला था। मक्का मुकर्रमा भी पहाड़ी इलाका, मिना भी पहाड़ी इलाका, मुज़दलिफा भी पहाड़ी इलाका, अरफात भी पहाड़ी इलाका। बड़े बड़े पहाड़ों को पार कर करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दीन की मेहनत की होगी और कैसे दीन को एक दूसरे तक पहुंचाया होगा। इतनी आसानी से ये दीन हम तक नहीं पहुंचा है जितनी आसानी से इसको हमने अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इसका मफ़हूम यह है कि दीन के लिए जितना मैं सताया गया हूँ उतना कोई भी नहीं सताया है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने प्यारे आका को, अपनी काली कमरिया वाली को याद करते रहे, आंसू बहाते रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।
तकरीबन 5 घंटे के बाद ये सुरंग खत्म हो गया। थोड़ी दूर के बाद और एक छोटी सुरंग नजर आएगी, उस सुरंग में दाखिल हो। और सुरंग से जैसे ही बाहर निकलेंगे, सामने हरम मुहतरम की पाकीज़ा दीवारें, वो पाकीज़ा दीवारें जो सिर्फ वो निगाहों को नहीं बल्कि दिल को भी सुकून पहुंचाती हैं और दिल को भी जो है इत्मीनान पहुंचाती है और दिल को भी खुशी पहुंचाती है। ये हरम मुहतरम हमारी निगाहों के सामने है। हरम शरीफ में चले जाए, अगर नमाज का वक्त है नमाज अदा कर ले, वरना अपने मकान पर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हज के तमाम अरकान हमारे पूरे हो गए, सिर्फ एक रुकन बाकी रह गया। हज के 3 फराइज में से तीनों फराइज अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न खूबी के साथ हमसे अदा करवा लिए। दिल तो बहुत घबरा रहा था कि हज के मनासिक लाखों का मजमा होगा, कैसे अदा करेंगे। लेकिन कोई भी हाजी ऐसा नहीं होता कि जो आने के बाद ये नहीं कहता कि मैंने तमाम अरमान को आसानी के साथ अदा कर दिया। अल्लाह पाक जब बुलाते हैं तो मदद भी करते हैं। सिर्फ एक रुकन बाकी रह गया, जिसको कहते हैं तवाफ़े विदा। अल्लाह के करम से हज के तीनों फराइज, हज की नियत से एहराम बांधना, लब्बैक पुकारना, अल्लाह पाक ने हमसे अदा करवा दिया। हज का दूसरा फर्ज वकूफ अरफा, यानी अरफात के मैदान में वकूफ करना, अल्लाह पाक ने हमसे अदा करवा दिया। हज का तीसरा फर्ज यानी तवाफ ज़ियारत, अल्लाह तबारक व तआला ने वो भी हमसे अदा कर दिया। हज के 6 वाजिबात में से 5 वाजिबात अल्लाह पाक ने हमसे अदा करवा लिए। वकूफ मुज़दलिफा अदा हो गया, शैतानों को कंकड़ियां मारना अदा हो गया, कुर्बानी अदा हो गई, हलक करवाना, कसर करवाना अदा हो गया और हज की साई अदा हो गई। एक वाजिब रह गया जिसको कहते हैं तवाफ़े विदा। तवाफ़े विदा सबसे ज्यादा दुश्वार, सबसे ज्यादा मुश्किल तवाफ अगर कोई है तो तवाफ़े विदा है। ये वो तवाफ है कि सख्त से सख्त दिल भी दहाड़े मार मार कर रोने पर मजबूर हो जाता है। और क्यों ना रोए, ये काबतुल्लाह छूटेगा, ये मताम छूटेगा, ये मस्जिद हराम छूटेगी, ये सफा मरवा की पहाड़ियां छूटेंगी, ये मुकाम इब्राहिम छूटेगा, ये हजर अस्वद छूटेगा, ये मक्का मुकर्रमा छूटेगा। वो मक्का मुकर्रमा जिससे जुदा होते हुए आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जिसका मफ़हूम ये है कि मक्का मुझको तुझसे बहुत मोहब्बत है, मैं तुझको कभी ना छोड़ता, लेकिन क्या करूं, तेरे अंदर रहने वालों ने मुझको यहाँ चैन से नहीं रहने दिया, इसलिए आज अल्लाह के हुक्म से मैं तुझको छोड़कर जा रहा हूँ। ये मक्का मुकर्रमा हमसे भी छूटे। तवाफ़े ज़ियारत के बाद मक्का के क़याम में अगर हमने एक नफिल तवाफ अगर कर लिया तो ये तवाफ़े विदा का बदल हो जाता है। अब अगर जाते वक्त नहीं भी कर पाए तवाफ़े विदा तो दम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन तवाफ़े विदा का एहतिमाम हो। आखिरी मर्तबा हरम मोहतरम पहुंचेंगे। तवाफ़े विदा नफिल तवाफ के जैसा है। हजर अस्वद के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे हम अपनी हजर के साथ, अपने गुरुओं के साथ। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ल विदाए सबअत अशवार फयस्सिरहु ली वतक़ब्बलहु मिन्नी। नियत करता हूँ मैं तवाफ़े विदा की बैतुल्लाह के साथ, तकब्बुर के साथ। ए अल्लाह तो इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी नानी से कबूल फरमा। हमारी माँ बहनें भी कहेंगी, तब नियत करती हूँ मैं तवाफ़े विदा की बैतुल्लाह के साथ, तकब्बुर के साथ। ए अल्लाह तो इसको मेरे लिए आसान फरमा, मेरी नानी से कबूल फरमा। हज़ार अस्वद का इस्तेमाल कर लो।
بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اپنے رخ کو گھما کر چلنا شروع کرو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. جزا اللہ عنا محمدا ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ میری اس حاضری کو آخری حاضری مت بنا. اے اللہ میں تو مجبور ہوں اے اللہ، لیکن تو تو مختار کل ہے. اگر تو چاہے تو ہر سال مجھ کو بلا سکتا ہے. اے اللہ میری اس حاضری کو آخری حاضری مت بنا، بار بار یہاں آنے کی سعادت نصیب فرما. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اے اللہ میرے حج کو حج مبرور بنا دے. اے اللہ یہ حج میں نے اس لیے نہیں کیا ہے کہ دنیا والے مجھ کو حاجی کہیں. اے اللہ یہ حج تو میں نے اس لیے کیا ہے کہ کل میدان محشر میں تیرا سامنا ہو تو تو اعلان کر دے کہ میرا حاجی آ گیا اور میری حجن آ گئی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رکن یمانی پر پہنچ کر اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ساتوں چکر سادہ سادہ رہیں گے. ہر چکر پر حجر اسود کا استعلام رہے گا. 7 چکر پورے کرنے کے بعد 8واں استعلام بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے چلنا ہے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف کی واسطے اللہ کے روبرو کعبۃ اللہ کی. اللہ اکبر. اگر یاد ہے تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری میں قل اللہ پڑھیں، اور اگر یاد نہیں تو جو بھی سورہ یاد ہو وہ اس کو پڑھیں. اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگیں. کعبۃ اللہ کو اپنے نگاہوں میں بسا لیں، حرم محترم کو اپنے کلیجے میں بسا لیں. یہ منظر، یہ سہانا منظر اب کہاں دیکھنے کو ملے گا. بہت قسمت والے ہوں گے وہ جن کو یہاں بار بار کی حاضری نصیب ہوتی ہے، ورنہ عام طور پر یہ حاضری ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے. اس لیے کعبۃ اللہ کو، حجر اسود کو، حتیم کو، مقام ابراہیم کو، مطاف کو، مسجد حرام کو، صفا مروہ کو اپنے کلیجے میں بسا لو، اپنے جگر میں بسا لو، اپنے سینے میں بھر لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانیوں کے جذبے سے اپنے سینوں کو مزین کر لو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنے سینے میں بسا لو، اپنے دل میں بسا لو، اپنے کلیجے میں بسا لو. باب عبدالعزیز سے ہم کو باہر نکلنا ہے. یہ 1 نمبر کا دروازہ ایسا دروازہ ہے کہ باہر نکلنے تک پلٹ کر دیکھتے رہیں گے، صحن تک جانے تک کے پلٹ کر دیکھتے رہیں گے تو کعبۃ اللہ ہم کو نظر آتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ہجرت فرما رہے تھے، حرم محترم سے جب باہر نکل رہے تھے تو پلٹ کر دیکھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، آنسو بہاتے جاتے تھے اور کعبۃ اللہ کو الوداع کہتے جاتے تھے. ہم بھی ان کا اتباع کریں گے، آگے بڑھیں گے. پیچھے پلٹ کر کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے، پھر آگے بڑھیں گے، پھر دیکھیں گے، پھر آگے بڑھیں گے. محترم محترم الوداع الوداع، اے حرم اے حرم
الوداع الوداع رشک باغ ارم الوداع الوداع گلستان کرم الوداع الوداع اے حرم الوداع الوداع کون سے جیسے جائے تجھے چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے خود اپنا دل توڑ کر اپنے ہاتھوں سے خود اپنا دل توڑ کر تیرے دل کش نظاروں سے منہ موڑ کر کیسے اٹھے قدم الوداع الوداع اے حرم الوداع الوداع یہ جدائی کا غم یہ جدائی کا غم آخری سانس تک ہو سکے گا نہ کم آخری سانس تک ہو سکے گا نہ کم یاد آتی رہے گی تیری دم بدم ہاں خدا کی قسم الوداع الوداع اے حرم الوداع الوداع یہ طواف اور سعی اب ملیں گے کہاں ہے کہاں کوئی کعبہ کے جیسا مکان ہے کہاں کوئی کعبہ کے جیسا مکان اشک خون رو رہا ہے دل ناتواں اور آنکھیں ہیں نم الوداع الوداع اے حرم الوداع الوداع چپا چپا ہے بے شک مبارک تیرا ذرے ذرے میں نور رسول خدا ذرے ذرے میں نور رسول خدا ہو کے تجھ سے جدا شہر شاہی خدا مر ہی جائیں گے ہم ہیں معافی کے طالب دیار نبی تیرے مجرم ہے سرزد خطا ہو گئی تیرے مجرم ہے سرزد خطا ہو گئی ہم نے ایک روز بھی قدر تیری نہ کی معترف ہے قلم الوداع الوداع اے حرم الوداع الوداع ہے نعیم گنہگار کی یہ دعا دل میں قائم رہے سب کے تیری وفا دل میں قائم رہے سب کے تیری وفا موج زن ہو رگو پے میں صبح و مساء تیرا پاکیزہ غم الوداع الوداع اے حرم الوداع الوداع محترم محترم الوداع الوداع اے حرم الوداع الوداع اے حرم الوداع الوداع رشک باغ ارم الوداع الوداع گلستان کرم
الوداع الوداع، اے حرم الوداع الوداع۔ حرم محترم ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن ہمارے دل سے اوجھل نہیں ہوا ہے۔ دل میں تو یہ اب بھی جگمگا رہا ہے اور زندگی کی آخری سانس تک جگمگاتا رہے گا، کیونکہ ہم نے اپنے دل میں، اپنے سینے میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے جذبات اور ان کے غموں سے اپنے دلوں کو سجا لیا ہے۔ اس لیے زندگی کی آخری سانس تک حرم محترم کی جگمگاہٹ اور اس کی چمک اور اس کی تابانی ہمارے سینوں میں باقی رہے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑنے کی جتنی خوشی ہوتی ہے، اس کے چھوٹنے کا غم اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، اس خیال سے یہ غم ایک حد تک کے کم ضرور ہو جاتا ہے کہ اب ہم کو شہر رسول کی جانب کوچ کرنا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ چلنا ہے۔ اس خیال سے کعبۃ اللہ کے چھوٹنے کا غم ایک حد تک کم ضرور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سفر کو ہمارے لیے آسان فرماوے، ہماری جانب سے قبول فرماوے، ہمارے حج کو حج مقبول بناوے، ہماری اور پوری امت کی مغفرت کا ذریعہ بناوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔